اصل میں اصولی بات تو اس وقت یہ ہے کہ جو 3-4 بڑی سیاسی جماعتیں ہیں جس میں عمران خان ہے، نواز شریف ہیں، آصف علی زرداری ہیں اور ادھر سے ملٹری اسٹیبلشمنٹ، یہ ایک روڈ میپ کے اوپر ان کا اتفاق رائے چاہیے. پھر پاکستان کا راستہ کھلتے ہوئے 5 منٹ لگیں گے. اگر اتفاق رائے نہیں ہو تو وہی راستہ ہمیں کاٹتے ہوئے کئی سال لگ جائیں گے. جس دن آپ ایک ٹیبل پر بیٹھ گئے وہیں سے ترقی کا سفر شروع ہو کریں، اس دن مسائل کا حل شروع ہو جائے. کوئی ایلڈرلی رول کسی کو پلے کرنا پڑے گا. وہ ایلڈرلی رول آپ بھی پلے کریں، مولانا فضل الرحمان بھی پلے کریں. مجھے تو ایلڈرلی میں ہو گیا ہوں، لیکن دیکھو فارمر پرائم منسٹر اس رول میں آ جاتا ہے. آپ فارمر پرائم منسٹر میں بالکل میں حاضر ہوں ہر کام کے لیے. میں بالکل کسی زمانے میں نوابزادہ نصر اللہ خان یہ کام کیا کرتے تھے، لیکن اب آپ میں سے کسی کو کرنا ہے نا، آپ کو ذمہ داری کسی ایک کو اٹھانی پڑے گی. جی نہیں، وہ بدقسمتی سے ہم نے کچھ سب نے ایسے سمجھوتے کر لیے زندگی میں اصولوں پر کہ اب ہم وہ رول ادا کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے. کر سکتے ہیں آپ کے ساتھ ایسی کنٹروورسیز نہیں ہیں. جو لوگ باہر ہیں اس معاملے سے وہ شاید کر سکتے ہیں، لیکن جو آج ہیں اقتدار میں یا اپوزیشن بھی اپنا رول ادا نہیں کر رہی. تو سر اصول جب یہ ہوگا کہ ہمیں پاکستان کی بہتری کے لیے کرنا ہے، کچھ اپنی جیب میں کچھ ڈالنا، تو پھر شاید یہ کام کرنا زیادہ آسان ہو جاتا ہے. لیکن اگر ذاتی ایجنڈا سامنے رکھا جائے پھر یہ کام جو ہے وہ کمپرومائزز والا ہوتا ہے. اپنے موقف سے ہٹنا پڑے گا، اپنے مفاد کو ایک طرف رکھنا پڑے گا، اپنی تکلیف کو بھی ایک طرف رکھنا پڑے گا. اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ آج جو نظام ہے وہ کبھی یہ سوچ آئی کہ تکلیف دہ ہے. جو چیزیں آپ یہ کہہ رہے ہیں، کبھی یہ سوچ آپ کی آئی کہ جائیں اور نواز شریف سے یہ ڈسکس کریں؟ آپ کے لیے شاید سب سے کنوینئنٹ تو یہی ہوگا کہ سب سے پہلے نواز شریف سے یہ ڈسکس کریں. نہیں، میاں صاحب سے ڈسکشن پاسبل ہے، لیکن وہ آج حکومت کا حصہ ہیں. انہوں نے اپنا ایک فیصلہ کر لیا ہے. یہ بات فیصلہ کرنے سے پہلے اگر کوئی ایسا موقع ہوتا تو اس پہ کوئی اثر ہوتا. اب آپ سوچتے ہیں کہ نواز شریف سے یہ بات آپ کو کرنے کے لیے کوئی فائدہ نہیں ہوگا؟ نہیں، ایک ٹیبل پر جب بیٹھیں گے تو یہ سب کے یو شوڈ انگیج نواز شریف، یو شوڈ انگیج آصف علی زرداری. سیاسی سوچ اسی طریقے سے ڈیولپ کی جاتی ہے نا. دیکھیں وہ آج سب عہدوں پر ہیں. جو عہدے پہ آدمی بیٹھا ہوتا ہے وہ ذرا اس کو بات سمجھ نہیں آتی، جلدی سمجھ معلوم تو ان کو بھی ہوگا کہ چیلنج کیا ہے. آگے کا راستہ کھولنے کے لیے جو سٹینس لینا ہے یا جو اتفاق رائے کرنا ہے، اس کے لیے ان کو اپنی پوزیشن چھوڑتے ہوئے دشواری ہوگی. باقی انہیں پتا ہوگا کہ چیلنج کیا ہے. سیاسی لوگ ہیں، یہ تو نہیں سمجھ ہے کہ یہ راستہ ڈھونڈنا ان حضرات کا کام ہے. لیکن 8 فروری کے الیکشن کے اوپر اگر ان لوگوں کو غلط فہمی ہے کہ 8 کو کیا ہوا تھا تو پھر بہت بڑی بیوقوفی ہے. یہ نہیں ہو سکتا. میں یہی کہہ رہا ہوں کہ یا 26ویں ترمیم کے کیا نقصانات ہیں یہ انہیں پتا ہوگا. کل کوئی نون لیگ کا کیس آیا ہوگا اور وہ ایک پارلیمنٹری کمیشن بیٹھ کے ایک بینچ تشکیل دے رہا ہوگا تو ان کو پتا ہے کہ اس کی امپلیکیشنز کیا ہیں. تو somebody has to take the initiative. وہ انیشیٹو کوئی نہیں لے رہا کہ جس کو آگے لے کر راستہ نکالے. میں کہا نا وہ انیشیٹو جب آپ اس خرابی کا حصہ بن جائیں تو آپ انیشیٹو نہیں لے سکتے. تو پھر سب نے قبول کر بھی آؤٹ ہو گئے، زرداری صاحب بھی آؤٹ ہو گئے، تو پھر تو اس کا مطلب بند نہیں ہوگی. میں اسی لیے کہہ رہا ہوں نا کہ آج سب کو بیٹھنا پڑے گا ایک ٹیبل پر، اپنی کرسیاں اپنے موقف ایک طرف چھوڑ کے اور ملک کی بات کرنی پڑے گی. وہاں پر یہ مت بحث کریں کہ الیکشن ٹھیک تھے نہیں تھے، جو بھی ہے ملک کی بات کریں، مسائل کے حل کی بات کریں، ایجنڈا طے کریں اسپیسیفک کہ ہم نے کیا کیا ایکشنز لینے ہیں. آپ کا یہ جو فورم ہے، کیا یہ کسی ایسی سوچ کو لے کر آگے بڑھ سکتا ہے کہ یہ آپ کی اپوزیشن پارٹیز کا فورم ہی یہ آئیڈیا لائے اور اس کے اوپر کام شروع کرے؟ کل پہلی میٹنگ تھی. انشاءاللہ ہماری یہی کوشش ہے کہ ہم حل دیں گے اس فورم سے کہ ملک کے مسائل کا حل کیسے نکل سکتا ہے. انکلوڈنگ یور اپوزیشن تو آج متاثر ہوئی ہے نا. اپوزیشن تو آج متاثرین میں شامل ہے. اس کے خلاف جو کچھ ہوا وہ بھی آپ کے سامنے ہے. لیکن اگر وہی حل دیں تو پھر شاید سننے کی سکت بھی ہونی چاہیے. بالکل صحیح.